13,000 years after the last dire wolf walked the earth, scientists say they've now brought them back. ABC News given exclusive access into Colossal's lab in Dallas. The dire wolf is the first de-extinct species. It died out about 12,500 years ago, but now it is back. How did that happen? کیا ہوگا اگر ہم ماضی کی مخلوق کو دوبارہ زندہ کر سکیں؟ ایک ایسا شکاری جو 12,000 سال پہلے ناپید ہو گیا تھا، اب جدید سائنس کی بدولت واپس آیا ہے۔ ملاقات کریں ڈیر وولف سے، جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سے دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ کیا ہم مستقبل میں ڈائناسورز کو بھی دوبارہ زمین پر چلتے پھرتے دیکھ سکیں گے؟ اگرچہ ڈائناسورز کی مکمل واپسی موجودہ سائنس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سائنسدان دیگر ناپید مخلوقات کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ممت کو واپس لانے کے لیے جدید جینیاتی تکنیکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ایشیائی ہاتھی کے جینیوم میں ممت کے جین شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوششیں نہ صرف سائنسی ترقی کی علامت ہیں، بلکہ ماحولیاتی توازن کی بحالی میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈیر وولف ایک طاقتور شکاری جو ایک وقت میں شمالی امریکہ کی سرزمین پر راج کرتا تھا، آج سے 12,000 سال پہلے ناپید ہو گیا تھا، لیکن اب کولوسل بائیو سائنسز نامی کمپنی نے جدید جینیاتی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈیر وولف کی خصوصیات رکھنے والے 3 بھیڑیے پیدا کیے ہیں۔ یہ بھیڑیے 13,000 سال پرانے دانت اور 72,000 سال پرانی کھوپڑی سے حاصل شدہ ڈی این اے کا استعمال کرتے ہوئے پیدا کیے گئے ہیں۔ سائنسدانوں نے گرے وولف کے جینیوم میں 20 مخصوص تبدیلیاں پیدا کی تاکہ ڈیر وولف کی خصوصیات کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ بھیڑیے جنوری 2025 میں پیدا ہوئے اور اب ایک محفوظ علاقے میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ڈیر وولف ہیں یا یہ صرف جینیاتی طور پر تبدیل شدہ گرے وولف ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ 3 بھیڑیے ڈیر وولف کی ظاہری شکل رکھتے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر ڈیر وولف نہیں ہیں۔ اس پر کچھ ماہرین سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ 3 بھیڑیے ناپید ہونے والے بھیڑیوں کی دوبارہ زندگی ہے بھی یا نہیں؟ لیکن پھر بھی یہ پیش رفت جینیاتی تحقیق کے میدان میں ایک اہم قدم ہے۔ کیا مستقبل میں ہم مزید ناپید مخلوقات کو واپس لا سکیں گے؟ یہ سوالات ابھی بھی جواب طلب ہیں، لیکن ڈیر وولف کی یہ کہانی ہمیں ماضی اور حال کے درمیان تعلق کی یاد دلاتی ہے، اور یہ کہ سائنس کی مدد سے ہم اپنی تاریخ کے کچھ حصوں کو دوبارہ زندہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس بھیڑی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ماضی کی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اخلاقی اور ماحولیاتی اثرات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ کیا یہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا یہ صرف ہمیں تجسس کی تسکین کے لیے ہی ہے؟ یہ سوالات مستقبل میں ہمارے لیے چیلنج ہوں گے، لیکن فی الحال ڈیر وولف کی یہ کہانی ہمیں ماضی کی یاد دلاتی ہے اور مستقبل کی امید بھی۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ناپید مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔